بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد فیض چودھری. پروگرام خوشب وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، جس طرح کہ آپ ہر اتوار کو پروگرام خوشب وطن دیکھتے ہیں، آج ایک اسپیشل سیلیبریشن جس طرح کہ نئے سال کی آمد ہے، اس لیے خوشب وطن جو ہے سال کا میرا پہلا پروگرام میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کیا جائے، جس میں ایک اسپیشل گیسٹ ہماری مہمان جو آج ہمارے پروگرام میں تھوڑی دیر میں موجود ہوں گی، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ پروگرام کا جو آغاز کریں گے. جو ہماری گیسٹ ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. اسکاٹ لینڈ میں جس طرح کے السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، کرم ہے اللہ کا. بہت بڑی خوشی بجی آپ کو دیکھ کے ملاقات ہو گئی. ناظرین، جس طرح کہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ راحت زاہد صاحبہ کا آپ کے سامنے، جو کہ اسکاٹ لینڈ کی مشروم شخصیت، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. نہ کہ اسکاٹ لینڈ، پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں اپنے کام کے حوالے سے. میں ان کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کہ آج یہ میرے پروگرام میں تشریف لائیں، انہوں نے مجھے موقع دیا. تھوڑی سی چند ایک جو ان کی میں دو ان کی جو مشہور بکس جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ایک اداس گلیوں میں، دل کی نگری میں، ان کی بہت ہی مشہور بکس جو آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوں گی. اس کے علاوہ یہ پہلی جو ہیں اسکاٹ لینڈ کی پبلشر تھیں جنہوں نے اخبار یہاں سے نکالا تھا، ایشین وائس، ان کی چیف ایڈیٹر تھیں. اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز میں انہوں نے ایز اے اینکر کام کیا، ریڈیو پہ ایز اے پریزنٹر کام کیا، اور ان کے دور میں بہت سارے نئے چہرے بھی متعارف ہوئے. ادب کے حوالے سے اگر نام لیا جائے، اسکاٹ لینڈ میں ان کا ایک اہم مقام ہے. برطانیہ میں، دوسرے ملکوں میں بھی جا کر اگر اسکاٹ لینڈ کا نام لیا جائے تو راحت زاہد صاحبہ کا نام جو ہے وہ آپ کو پائیں، تقریباً لوگ ان کو جانتے ہوں گے ہر جگہ پہ. بزم شعر و ادب ان کا جو ادبی پروگرام ہے، جو منتھلی ان کی بیٹھک ہوتی ہے، سال میں 2 یا 3 پروگرام جو ہے بڑے جو گرینڈ جو پروگرام کراتے ہیں، جس میں انٹرنیشنل جو مشاعرے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے جو ہے شاعر اس میں آتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور کافی سارے کام کیے جو کہ بھی میرے بہت لمبی طویل لسٹ ہے، میرے یاد میں نے کچھ لکھے بھی ہوئے، میں تھوڑا سا دیکھ لوں ادھر. ایک بہت ہی اہم انہوں نے کام کیا، رابرٹ برنس کی جو شاعری ہے اس کے اوپر انہوں نے حاصل کی، جو کہ باقاعدہ جو لائبریری میں رکھی گئی ہے یہاں پر اسکاٹ لینڈ میں، گلاسکو میں. یہ بھی بہت بڑے آنر کی بات ہے. اور صحافت کے حوالے سے بھی ان کا ایک اپنا نام، ایک اپنا مقام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی لاکھوں میں چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ، فیملی کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے فیلڈوں میں اپنا مقام پیدا کرتے ہیں. ریڈیو کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت کے ساتھ، کانسرٹ جو ہمارے گلاسکو کے وہاں پر بھی کام کرتی ہیں. السلام علیکم باجی. میں باجی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ٹائم دیا. اور وعلیکم جس طرح کہ ایک کینسر کا جو ایک بہت ہی خطرناک مرض، اس میں 1 سال تک یہ فائٹ کرتی رہی ہیں. یہ کینسر کا مرض ایسا ہے کہ جب اس کا نام ہی کسی کو ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا، تو وہ ذہنی طور پر وہ اپنی اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. 1 سال کی جو ہے سٹرگل اور تکلیف کے بعد یہ واپس پھر ایک اپنی جگہ پہ واپس آئی ہیں، تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا. ان کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ
ول پاور ہے. جب ملاقات ہوئی تو میں نے فیل نہیں کیا کہ یہ بیمار بھی نہیں ہے. میں نے ایسے بہن بھائی دوست ایسی فیملیز دیکھی جن کو کورسز لگنے کے بعد بال اڑ گئے اور چہرے کے اندر وہ جو رونقیں ختم ہو گئی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح ماشاءاللہ انہوں نے ایک ریکور کیا اور جس حوصلے کے ساتھ کور کیا، اور اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ ہی اچھا سوچتی ہیں، سب سے پیار کرتی ہیں. اور نئے سال کے موقع پر میں بھی ایک سب کے سامنے پیغام رکھوں گا. یہ نئے سال کا میرا پیغام وہ یہ ہے کہ صرف محبتیں بانٹنا، کسی کے ساتھ نفرت نہیں. اگر کوئی آپ کے پاس کسی دوسرے کی بیک پیٹنگ کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، آپ اسی وقت کہیں کہ پلیز یہ بات میرے سامنے نہ کریں. وہ جب ایک بات اس کی بات آپ سنتے ہیں، وہ بات آگے بڑھتی بڑھتی کہیں پہنچ جاتی ہے، تو نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں. صرف محبتیں نئے سال کے شروع میں چاہوں گا کہ ہم سب دوست بہن بھائی بن کر رہے ہیں. اسی پاکستانی ہمیں ایک دوسرے کے سارے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے بہن بھائی یہاں پر نہیں ہوتے. میں اس محبت کے ساتھ یہ سال کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرے پہلے پروگرام میں اتنی پیاری شخصیت، جن ایک بابرکت، جو پہلا میرا پروگرام جن کا ایک نام ہے میرے ساتھ ہے. جی باجی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر کیسی آپ؟ جی الحمدللہ. اور سب سے پہلے تو خالد صاحب میں آپ کے چینل 92 کی بے حد شکر گزار ہوں اس عزت افزائی کے لیے. آپ نے جن لفظوں سے میرا تعارف کروایا ہے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس پر. بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ کا بہت احسان ہے. جی آپ سب کی دعائیں. جی صحت کیسی؟ صحت کا سنائے ذرا. بہت سارے دوست ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی صحت کیسی ہے. جی میری صحت کے بارے میں بتا رہی تھی کہ الحمدللہ آپ سب کی دعائیں، اللہ کے کرم سے، اور کچھ اپنا حوصلہ جیسا آپ نے کہا ول پاور، تو اس نے بہت کام کیا. اور اب بہت مطلب جو کہہ لیں کہ رزلٹ میرے اسکینز ہوئے ہیں اس کے بہت ہی اچھے اور پازیٹیو ریزلٹس ہیں، تو کافی سیٹسفیکٹری ہیں. کیونکہ مجھے اسٹمک کا تھوڑا مسئلہ رہا تھا لاسٹ ایئر، تو یہ جو میرا بایوپسی کے بعد جو آیا تھا ریزلٹ، وہ مئی میں آیا تھا. تو مطلب مجھے مئی میں ڈائگنوسس ہوا ہے. تو مئی سے لے کے اب تک کہہ لیں کہ 7 مہینے ہی بنتے ہیں. تو یہ 7 مہینوں میں یعنی میری جو ٹریٹمنٹ وہ 2 ماہ پہلے ختم ہو چکی ہے. لیکن مجھے 6 سیشن دیے تھے انہوں نے مجھے. لمفوما نان ہاجکن میرا کہلاتا ہے کینسر. تو ظاہر ہے جب بتایا ہے اس وقت وہ ڈاکٹر سمجھ رہے تھے کہ شاید میں رونا پیٹنا ڈالوں گی اور بہت زیادہ ایموشنل ہو جاؤں گی. تو میں نے انہیں کہا کہ میں بہت اسٹرانگ لیڈی ہوں، تو آپ یہ فکر نہیں کریں، بس مجھے یہ بتائیں کہ نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے. تو وہ بھی بڑا حیران ہوئے اور انہوں نے بہت مجھے اس بات پہ شاباشی بھی دی، اپریشیٹ کیا کہ آپ کی ہمت دیکھ کے ہمیں بہت اچھا لگا ہے. تو یہ قابل علاج ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ ارلی سٹیج میں پتہ چل گیا تھا. تو انہوں نے بھی میری ہمت بندھائی، اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ میں نے تو ابھی کام پہ بھی جانا ہے. تو میں کام پہ گئی، میں نے کسی کو نہیں بتایا کام پہ، اور اسی طرح میں سب سے مل کے اسی طرح مسکراہٹ سے اور سب سے میں واپس بس گھر جب بتایا گیا تو پھر شام تک تو ظاہر ہے ساری فیملی اپسیٹ تھی، لیکن میں نے انہیں بھی حوصلہ دیا. اور میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ پوری فیملی خاندان کہتا ہے، میری سسرال سب کے آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے، اور آپ کی ہمت دیکھ کے ہمیں بھی ہمت حوصلہ ہوا ہے. ورنہ میرے بچے کہتے تھے کہ اگر آپ حوصلہ نہ کرتی تو ہم کیسے حوصلہ کرتے. تو میرا یہی پیغام ہے سب کو کہ آپ بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، جو میں نے کیا ہے. اور میں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے میری ہمتیں برقرار رکھنا، اور مجھے تجھ سے پوری آس امید ہے. باقی سب دوستوں نے، احباب نے، رشتہ داروں نے، پوری دنیا سے اتنی دعائیں ملی ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں. یہ کہاں کہاں دعائیں نہیں ہوئی ہیں، خانہ کعبہ میں ہوئی ہیں، چرچز میں ہوئی ہیں، امام بارگاہوں میں ہوئی ہیں، اجمیر شریف میں ہوئی ہیں، ہندو ٹیمپلز میں ہوئی ہیں. تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں دوستوں نے نہ کی. آپ نے محبتیں اتنی پھیلائی ہوئی تھی نا کہ جہاں جہاں آپ کی محبت تھی، جہاں جہاں آپ کی آواز تھی،
तो सब जगह से दुआएं मिली। हमारी बहन शमशाद गनी साहब ने आपको सलाम लिखा दी, कहती माशाल्लाह बहन बहुत प्यारी लग रही हैं, अल्लाह ताला बहुत आपको से दे, शुक्रिया। हमें आपकी शमशाद हिम्मत बहुत का बड़ी हमारी अच्छी दोस्त हैं और बड़ी बासलाहियत खातून है। हमने काफी इनके टैलेंट को देख के बहुत अच्छा लगा था, तो काफी हमने भी इनको सपोर्ट किया बज़्म शेर और नगमा क्लास के तहत। तो माशाल्लाह से उन्होंने हमें अपने टैलेंट के जरिए आज काफी मकाम बना लिया और हमें बहुत खुशी होती आपकी my mom is still make a dua to you। है। जी, दुआओं का तो बहुत शुक्रिया। बाकी वो कह रही हैं कि हमें बहुत फख्र है आपके ऊपर। तो प्रिंस भाई ने कहा बाजी सलाम, बहुत अच्छा लगा बहन आपको देखकर। बास हुसैन, कितने सारे नाम गुजरते जा रहे हैं, सारे नाम तो मैं नहीं पढ़ सका हमारे। सबको मेरा प्यार, मेरी मोहब्बतें, बस मैं यही बांटना चाहती हूँ और यही मेरा एक मिशन है जिसको लेके मैं चल रही हूँ इतने बरसों से। यही चाहती हूँ सब एक प्लेटफॉर्म पे सब प्यार मोहब्बत से बस मिले जी और अपनी अपनी सलाहियतों को उजागर करें। और ये एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त प्रोग्राम में आए हैं, आप भी जानते होंगे, खालिद जवेद साहब अकाउंटेंट, जी जी जानते हैं, माशाल्लाह। बहुत प्यारे आदमी, और मेरा पूरा प्रोग्राम देखते हैं और सवाल जवाब भी काफी करते हैं। जितने भी मेरे प्रोग्राम होते हैं पूरा प्रोग्राम में जो है ना अच्छे सवाल जवाब में, वो मैं मेरा बहुत प्यार है इनसे, मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। वो भी अभी आ गए हैं। बेशक। प्रिंस हसीम जी बाब भी कहते हैं कि वो हमें प्राउड है आपके ऊपर। नाज़रीन, ये सब मोहब्बतें हैं, जब आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो वही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जो जितना प्यार इन्होंने बांटा उस हिसाब से लोग इन्हें प्यार करते हैं। अभी कैसर हबीब कादरी साहब कहेंगे मेरी तरफ से जी, मेरी तरफ से सवाल है, बतौर शायरा दौरान इलाज कलाम लिखा जिसमें दीगर जेर इलाज लोगों के हौसला और अच्छा, एक सवाल है जी, कह रहे हैं कि जी आपने जब जेर इलाज थी अपने मर्ज में, उस वक्त जी आपने कोई कलाम लिखा जिससे बीमार लोगों को, कैंसर के बेशुमार मरीजों को बेशुमार हौसला मिले? कलाम हुआ है। जी कादी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी बीमारी के दौरान, क्योंकि मेरे पास पहले हमेशा वक्त की किल्लत रहती थी, मुझे हमेशा ये रहता था गिला कि मेरे पास टाइम कम होता है, लेकिन उस कम टाइम में भी यानी मेरी फुल टाइम जॉब और फिर उसके बाद घर और सोशल लाइफ, सब मुझसे पूछते थे कि आपने किस तरह बैलेंस रखा हुआ है, कैसे आप सारा कुछ कर लेती हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि ये सब तेरा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, वरना तो हम किस काबिल हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपना बड़ा करम रखा है, मुझे वालिदैन की दुआएं हैं और साथ में आप सब की दुआएं हैं। तो बस ये हुआ कि वो आमद जो होती रही, उस वक्त ज़हनी यकसुई थी, मेरे पास इतना कुछ करने को नहीं था, किताबें पढ़ लेती थी, थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, तो बस वो कलाम जो हुआ तो माशाल्लाह से इतना हुआ है। इंशाल्लाह अब वो पब्लिश होने वाला है, कह लें कि बस थोड़ा अरसा है तो मेरी अगली किताब आने वाली है जो ज्यादा इस बीमारी में लिखेंगे, ज्यादा कलाम जो है। और बस उसमें हौसला ही बढ़ाया है मैंने, यानी मैंने हिम्मत हारने वाला कोई कलाम नहीं लिखा। मैंने इसी तरह का लिखा है कि जिसमें लोगों को मैंने हौसला दिया है कि बीमारी हो परेशानी हो हिम्मत ना हारें, क्योंकि गमों के बाद ही मिलती है जाने जा राहत, ये सोच कर ही जरा गम उठा लिया करना। ये मेरे उदास दिलियों में से है, लेकिन मैंने जो अगर आप इजाजत दें तो मैं चंद अशार सुना देती हूँ जो बीमारी में भी थोड़ा सा मैंने लिखा है। अच्छा, उन्होंने कहा जी वाह बाजी, क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने, ये सब तुम्हारा कर्म है आका। बड़ी बात पसंद आई कैसर हबीब कादरी साहब डंडी से, उन्होंने ये आपकी जी तो बहुत पहली बात है ना, शुक्रिया। बहुत शानदार हुई। जी बाजी, उसी का कलाम करम सुनाइए। होता है ना, उसी का करम, उसकी जात पे हमारा भरोसा जो है वो बस कह लें कि फेथ जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फेथ स्ट्रांग है तो बैठा तो वही ऊपर है ना फैसला करने वाला, उसी ने करना है फैसला। लेकिन वो ये भी कहता है कि आप अपनी कोशिशें जारी रखें, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बस। तो वो मैंने किया, विल पावर से किया, अपने हौसले से। मैं मायूस नहीं हुई, मायूसी कुफ्र है वैसे भी, हम हमेशा जी से सुनते आए हैं बचपन से, तो इस पे अमल भी करते हैं कि वाकई जो उम्मीद है उसका दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। जी तो अल्लाह भी करम करता है, अल्लाह ताला नियतें भी देखता है कि आप किस तरह जी अल्लाह से उम्मीद बांधते हैं, उसको याद रखते हैं। और सच पूछिए तो इंसान
ایسی سچویشن میں اللہ سے اور بھی نزدیک ہو جاتے ہیں. جی بالکل. چودھری سال فروق صاحب اڈمبرا سے جی پرنس حسین صاحب، وہ خالد صاحب نے ایک بڑا لمبا سا سوال لکھا، وہ سوال پاس سے گزر گیا. اچھا آپ یہ نظم سنانے لگی تھی، کوئی شعر آپ کو سنانے لگی تھی؟ جی جی میں وہی کہہ رہی تھی کہ اس میں جو میں نے لکھا کہ شام غم ڈھل ہی جائے گی ایک دن، شام غم ڈھل ہی جائے گی ایک دن، صبح نو پھر سے آئے گی ایک دن، صبح نو پھر سے آئے گی ایک دن، اور روح تنہائیوں کے زندہ سے، روح تنہائیوں کے زندہ سے جلد ہی مفر پائے گی ایک دن، جلد ہی مفر پائے گی ایک دن، اور بیڑیاں پاؤں کی کھلیں گی ضرور، بیڑیاں پاؤں کی کھلیں گی ضرور، جو اب کھل چکی ہیں الحمدللہ. راہ منزل کو پائے گی، راہ منزل کو پائے گی ایک دن، اور صبر کے امتحان کی ہر گھڑی، صبر کے امتحان کی ہر گھڑی ہے یقین رنگ لائے گی ایک دن، ہے یقین رنگ لائے گی ایک دن. اور دیکھنا اجڑے گلستاں میں بہار، دیکھنا اجڑے گلستاں میں بہار، گل نئے پھر کھلائے گی ایک دن، گل نئے پھر کھلائے گی ایک دن، اور چہچہائیں گے طائر آنگن میں، چہچہائیں گے طائر آنگن میں، اور فضا گنگنائے گی ایک دن، اور راحت شوق بڑھ رہی ہے یوں، راحت شوق بڑھ رہی ہے یوں، زندگی جگمگائے گی ایک دن، زندگی جگمگائے گی ایک دن. تو یہ بس ایک پیغام جو میں نے بیماری کے دوران کلام میں دیا ہے. ماشاءاللہ زبردست. شکریہ. یہ میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ جس طرح کہ پاکستان سے جو خواتین آتی ہیں شادی کے بعد، ان کو آ کر اپنی فیملی کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہیں سسرال کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فیملی میں، اور جو ان کو ایک نئے ماحول میں آ کر انڈرسٹینڈ کرنا یہاں کی لینگویج کو، اور دوسری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کئی سال وہ سیٹل ہی نہیں ہو پاتی، جس طرح کے مسائل بھی کافی سامنے آتے ہیں، اسپیشلی لینگویج کا مسئلہ آتا ہے، اور بھی کافی مسائل آتی. آپ نے کس طرح جب یہاں پر آئیں تو کس طرح آپ کو ایک شوق اٹھا کے آپ نے ایک ادبی تنظیم کا ارینج کیا، اور لوگوں کو اکٹھا ایک محبت پھیلانے کے لیے ایک تنظیم بنائی، پھر دوستوں کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا، ہر مہینے کی بیٹھک رکھی؟ تو یہاں پر لوگوں کے پاس اس طرح ٹائم ہی نہیں ہے، اس سے ملنا ہو تو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی سے ایک ٹائم نکال کے سب دوستوں کو ٹائم دیا، ایک بیٹھک رکھی، منتھلی بیٹھک رکھی، پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. یہ کیسے ہوا، کیسے سوچا آپ نے آپ یہاں پر؟ خالد صاحب شروع میں ظاہر ہے جب لڑکی شادی ہو کے کسی نئی جگہ پہ آتی ہے تو ڈفرینٹ ماحول لگتا ہے. تو گو کہ میں فیملی میں ہی آئی تھی، میرے ماموں زاد ہیں ظاہر میرے شوہر، لیکن یہاں کا ماحول یعنی پاکستان سے آئی تو گلاسگو کا ماحول کافی ڈفرینٹ لگا مجھے. اور شروع میں تھوڑا سا مجھے لگا کہ ذرا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں، لیکن جو آپ نے سسرال کی بات کی تو ماشاءاللہ سے ظاہر سب رشتے دار ہی تھے. تو وہ اس گھر میں یعنی میں دوسرے نمبر پہ ہوں، میری جٹھانی تھی اس سے پہلے، اور میری ایک نند تھی، میری ساس تھی، میرے سسر جو میرے ماموں تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن میرے دیور دو دیور تھے، ایک جیٹ تھے. تو ان سب کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. لیکن الحمدللہ ہم نے ایک مثال قائم کی ہے اس کی. ابھی بھی گلاسگو میں سب مثال دیتے ہیں ماشاءاللہ ہماری فیملی کی، کہ ہم 3 بہو ہیں. اب خیر سے پھر ہماری ایک اور دیور کی شادی ہوئی، وہ بھی پاکستان سے آئیں، تو ہم تینوں یعنی بہووں میں، جٹھانیوں میں، دیورانیوں میں اتنا پیار محبت ہے. اور ہماری نند ہمیں بھابھی نہیں کہتی، آپ یہ دیکھیں وہ ہمیں باجی کہتی ہے، ہم تینوں کو وہ باجی کہتی ہے، کیونکہ شروع سے ہی پیرنٹس نے بھی یہ انہیں سکھایا کہ یہ آپ کی بھابھیاں نہیں ہیں، یہ آپ کی بہنیں، تو انہیں بہنوں کی طرح ٹریٹ کرو. تو سب باجی کہتے ہیں، ہمیں کوئی بھابھی نہیں کہتا ہماری فیملی میں، سسرال میں. تو وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے ماشاءاللہ سے کہ انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور جس کی بنا انہیں پتا تھا کہ میں پاکستان میں لکھتی تھی، میرا صحافت سے تعلق تھا، مجھے دلچسپی تھی لکھنے لکھانے سے، میں وہاں پہ بھی پبلش ہوتے رہتے تھے میرے آرٹیکلز وغیرہ اخبارات میں، پوئٹری. تو ان کو جب پتا چلا، وہ یہاں براٹ اپ ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اردو سے بہت زیادہ لگاؤ کی بنا پر مجھے بہت سپورٹ کیا.
क्योंकि उन्हें बहुत शौक था उर्दू सीखने का। तो यहाँ उन्होंने उस्ताद भी थे जो उर्दू के, उनसे थोड़ी बहुत सीखी थी। लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता चला तो फिर उन्होंने इनकरेज किया मुझे। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ कि 92 में यहाँ, क्योंकि स्कॉटलैंड में पूरे कोई लोकल उर्दू का अखबार नहीं था, जी कि जी जो अखबारात थे वो इंटरनेशनल थे, लंदन से शाया होते थे, जंग अखबार वगैरह, तो वो लोग पढ़ते जी थे। लेकिन लोकल खबरें और लोकल अदबी सफा वगैरह इस तरह का कुछ नहीं था। तो सदाए एशिया के नाम से मैं उसकी एडिटर इन चीफ थी। मैं स्टार्ट किया है वो पहला यानी अखबार मैंने जी वो जी लॉन्च किया 92 में सदाए एशिया के 92 नाम से। जी तो जी लोगों की बहुत दिलचस्पी बढ़ी उसमें, जो अदब से लगाव रखते थे उनको भी मौका मिला। एक उनकी निगारिशात अलग से एक पेज मैंने रखा, उसमें जी जी जितनी भी अदबी काविशें लोगों की वो सारी उसमें शाया होती थी। अच्छा, उस जी वक्त जी मजे की बात सुनाऊं कि हमारे पास उर्दू सॉफ्टवेयर नहीं था। तो जब पहला जी। शुमारा शाया हुआ वो मैंने अपने हाथ से उर्दू लिखी। अच्छा बड़ा हाँ जी वो मतलब वक्त ऐसा था ये, लेकिन वो आज भी मेरे पास वो शुमारे यादगार वो पड़े हुए हैं। और उसके हाँ बाद जी जब आहिस्ता आहिस्ता उर्दू सॉफ्टवेयर की सहूलत मिली हमें, वो बहुत बाद की बात है। लेकिन अब उससे पहले वो जी जी हमारे पास बहुत यहाँ पाकिस्तान से जी एक दो खत्तात मौजूद थे जिनसे मैंने जी जी रिक्वेस्ट की, फिर वो उन्होंने लिखना शुरू किया। अशरफ साहब उनका नाम मैं कैसे भूल सकती हूँ। और इसके अलावा भी मतलब लोगों ने काफी उसमें दिलचस्पी का इजहार किया। तो बस इस तरह ये सिलसिला चल निकला और फिर अपनी तंजीम का आगाज किया। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ, और मैं अपने सीनियर्स की हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि कामयाब होने के लिए अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करना चाहिए, जी उनकी इज्जत बिल्कुल करनी चाहिए जी और बिल्कुल आखिरी दम तक करनी चाहिए। तो अल्लाह के फजल से मैंने भी यही किया और अल्लाह ने उसका सिला दिया। यहाँ डॉक्टर शफीक कौसर साहब ने हल्का अदब फन के नाम से तंजीम एक वो चला जी रहे जी थे, तो हाँ जी उसके प्लेटफॉर्म से उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैंने पहला मुशायरे में जब पढ़ा तो सबने काफी इनकरेज किया। पाकिस्तान से भी आए हुए थे शोरा कराम, मशहूर जी शोरा कराम थे, तो उन्होंने भी पसंद किया। तो मजीद हौसला अफजाई हुई, फिर अच्छा लगा। तो बस जब अपना अखबार का सिलसिला शुरू हुआ, फिर ये इस जी तरह छोटे छोटे मुशायरों की बुनियाद रखी। जी भाई जब आपने वो अखबार शुरू किया उस वक्त बहुत मुश्किल होगा बिकॉज उस जी सॉफ्टवेयर के हमारी साथ बहुत गवर्नमेंट सारी चीजें आसान हो जाती हैं उसके जी बगैर तो वेरी हार्ड वर्क था आपके लिए वो अब यकीन मानिए उस वक्त मैं सुबह के 3-4 बज जाते थे और मैं हाथ से लिख लिख के, क्योंकि अखबार प्रिंटिंग के लिए जाना होता था अगले दिन, हाँ तो जी मुझे ये हाँ होता जी था कंप्लीट करके देना होता था। तो बस हाँ आप जी अंदाजा लगा सकते हैं कि किन हालात से गुजरे हैं हम। लेकिन हाँ जी हिम्मत नहीं हारी, बस वही है कि हिम्मत रखी है अपनी, माशाल्लाह और अल्लाह ताला ने बस जबरदस्त उसका देखें फल दिया है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि कामयाब होने के लिए अपनी सलाहियतों को कामयाबी से सरअंजाम देने के लिए एक तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पॉजिटिविटी। ये तीनों जी चीजें बचपन से ही थी जिन्होंने फिर जी जाहिर है काम दिखाया। जी समझ गया जी अब एक सवाल एक आया कि वो अब हमारे ने रहा सबज पे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जी अपने अच्छा वो कुछ कुछ लोग इंग्लिश में उर्दू लिखते हैं ना मुझे वो पढ़ने में थोड़ा सा आती है अच्छा, रोमन इंग्लिश में तो जी वो रोमन इंग्लिश में उनको जरा थोड़ा सा टाइम लगता है पढ़ने में। हाँ जी तो वो कह रहे हैं वसीम भाई ने एक सवाल किया बदी वो कह रहे हैं कि आपका नेक्स्ट जो बज़्म शेर व अदब उसका मिशारा वो कब तक कर रही हैं अभी देखिए ये मेरा पहला इंटरव्यू है सेहतियाबी के बाद, तो खैर से अब मैं वापस अपनी उसी नॉर्मल रूटीन में आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पहले तो मैं अपनी जी बज़्म शेर व नगमा ग्लासगो की मीटिंग बुलवाऊंगी, अपनी हाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी को जी इकट्ठा करके। फिर जाहिर है उसके बाद प्लानिंग होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अदबी बैठक का इनविटेशन वसूल कर लेंगे थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जुल्फ़िकार अली साहब हमारे साथ हैं फ़हीम कियानी साहब और भी मेरे दोस्त गुजरे हैं तो ये बाजी बताइएगा जी कि कोई अपनी जिंदगी का कोई खूबसूरत शेर सुनाए जरा
اپنی کوئی بک زندگی کا دکھائیں تھوڑا، خوبصورت ایک بک بھی تھوڑی سی شو کرائیں ذرا، بک بھی دکھا دیں تو تھوڑے سے شیئر ذرا. جی بکس میری ادھر ہی بکس اتنی پیچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ کافی بکس پڑھی ہوئی ہیں. جی اتنی ہی آدھی اور دوسری طرف میرا یہی شوق ہے، بس مجھے کوئی پوچھتا ہے نا پاکستان جا رہا ہو انڈیا جا رہا ہو کیا منگوانا ہے تو میں کہتی ہوں بس مجھے کتاب، اچھی سی کتاب کا تحفہ، اس سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں میرے لیے. یہ جی میری پہلی کتاب تھی اداس گلیوں میں. ہاں جی یہ 2003 میں یہ کتاب آئی ہے، پبلش ہوئی ماورا پبلیکیشنز لاہور سے، اور پورے پاکستان میں اس کی تقریبات ہوئی تھی، بڑے پیمانے پہ یعنی اس کی تقریبات ہوئی.